بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے بہت سے کام دیے ہیں، بہت سے احکام دیے ہیں. اللہ نے ہمیں نمازوں کا پابند کیا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا، اچھے اخلاق کو زندگی میں لانے کا. اس کے علاوہ بہت سے کاموں کا اللہ نے ہم سب کو پابند کیا ہے. ان احکام کے ساتھ اللہ نے ایک حکم دیا کہ مجھ سے مانگو. اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. دعا کرنی ہے اور صرف اللہ سے کرنی ہے. دو حکم ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. دعا کرنی ہے اور صرف اللہ سے کرنی ہے. وہ لوگ جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان سے ناراض ہوتا ہے اور کبھی اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں. کب؟ جب کہ انہیں اللہ سے مانگنے میں شرم آنے لگتی ہے، جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت تو رہی ہی نہیں تو اللہ سے کیوں مانگے. جب بندے کے ذہن میں یہ بات آئی تو اب اللہ بھی کہتا ہے مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جہنم میں بہت جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے یقیناً. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا مانگو اور صرف مجھ سے مانگو. مانگو گے نہیں تو بھی اللہ کے مجرم، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگو گے تو بھی اللہ کے مجرم. اللہ سے مانگنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ عطا کرنے والا وہ ہے. اللہ سے مانگنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ میری بھی سننے والا ہے. اللہ خدا کی سنے گا نہیں، اللہ میری بھی سنے گا. اللہ ہر ایک کا خدا ہے، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، ہر ایک کو اللہ نے خود بنایا ہے. آپ خود سے غور کریں کہ آپ نے کسی چیز پر محنت کی ہو اور محنت کرنے کے بعد وہ چیز تیار ہوئی ہو اور دو آدمیوں نے کہہ دیا ہو کہ یہ چیز بہت اچھی ہے اور تیسرا آدمی آ کر کے اس چیز کو خراب کرنے لگ جائے تو آپ کو غصہ آتا ہے. آپ اللہ کے کسی بھی بندے پر جب ظلم کرتے ہیں، اس کی زندگی کو خراب کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں، وہ بندہ مومن ہو یا کافر ہو، جب ناحق ستاؤ گے اللہ کے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے وہ شخص جو کسی ذمی کے ساتھ ظلم کرے گا. ذمی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو مومن نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور وہاں رہتے ہوئے کوئی مسلمان اس پر ناحق ظلم کرتا ہے اپنے دارالاسلام میں، اپنی سلطنت کے اندر رہ کر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف اس ذمی کا جو کفیل ہوگا، جو اس کا وکیل ہوگا، اس سے جھگڑا کرے گا وہ میں ہوگا. کون؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کس کے لیے جھگڑا کریں گے؟ اس شخص کے لیے جو مومن نہیں ہے. کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ذمی بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے. وہ غلط کر رہا ہے، اس کو سزا اللہ خود دے گا. جب وہ آپ
آپ کو نہیں ستا رہا ہے، اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ غلط کریں۔ کہ وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ بندہ جو اللہ کو خدا ہی نہیں مانتا، وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت ہی نہیں کرتا، وہ شخص جو اپنے آپ کو مومنین کی فہرست میں شامل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، اس شخص کو بھی اللہ اپنا بندہ مانتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ جب تک یہ زندگی ہے، اس زندگی میں تو ہم اور آپ ہر ایک کی ذمہ داری کہ یہ یقین کرے کہ اللہ ہماری سنتا ہے اور اللہ سے دعا مانگے۔ بڑا آسان ہے دعا کے بعد میں ہاتھوں کے اندر خارج کرنا، بہت آسان ہے نماز کے بعد میں داڑھی کو کھجاتے رہنا، بہت آسان ہے جب نماز کے بعد میں دعا کی جا رہی ہے آواز کے ساتھ میں تو آمین آمین کہتے رہنا اور دھیان ہمارا پتہ نہیں کدھر ہے۔ یہ دعا نہیں ہے۔ کبھی یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے، اور کبھی یہ وہ لاپرواہی ہے جس کا کوئی معنی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا بندہ غافل دل کے ساتھ جب دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، آپ میرے پاس یا کسی دوسرے آدمی کے پاس اپنا بڑا اہم کام لے کر کے جائیں اور نگاہ ادھر ہے اور یہ بھائی ہمارا یہ کام کر دینا، تو وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں تو ہے کون؟ آپ کسی کو مزدوری پر رکھ رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ یہ کام کر دینا، تو وہ کام کرنے میں مجبور ہے کیونکہ اس نے معاہدہ کر لیا ہے، کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن دل کی خوشی سے وہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اور ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ مجبور نہیں ہے، نہ ہمارا اللہ پر کوئی ایسا احسان ہے کہ وہ دعا کو قبول کر لے، ہمارے دل کی توجہ کے بغیر دعا کو قبول کر لے، ہمارے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے، کیا ضرورت اس کو ہے؟ جب ہم اور آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے کہ نماز کے بعد فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم اس دعا کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو کھجاتے رہیں، خارج کرتے رہیں، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس دعا کے اندر توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو دل سے مانگیں، توجہ کے ساتھ مانگیں، نہیں دل لگ رہا ہے چلے جائیں۔ نمازوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں آپ کا شریک ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جیسے ہی سلام پھرا ہے آپ اپنی سنت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، آپ اٹھ کر گھر جانا چاہیں چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہ کسی آدمی کی طرف سے ہے نہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر مانگنا ہے تو قاعدے سے مانگے، اگر آپ کو شرکت کرنی ہے تو دل سے مانگے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے سے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو دھیان لگا کر کے مانگے۔ اس وقت زبان سے نکلنے والا ایک لفظ ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں قبول ہونے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا 70,000 مومنین ایک جماعت کی شکل میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے، حساب کتاب کچھ نہیں، سیدھے جانے والے ہیں۔ فوراً ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اللہ اس کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ اب جب یہ دیکھا صحابہ نے کہ ہاتھوں ہاتھ دعا ہو گئی اور موقع کی بات تھی اور اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اللہ کی طرف سے قبولیت کا پورا چانس ہے، فوراً دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھ سے پہلے سبقت عکاشہ لے گیا ہے، اس نے پہل کی، اس کی حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، وہ گھڑی نکل چکی ہے۔ کتنی لمبی دعا تھی؟ آدھے گھنٹے کی دعا نہیں تھی، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی لہریں نہیں لگائی گئی تھی، اس کے اندر لمبے چوڑے قافیے نہیں جوڑے گئے تھے، صرف ایک جملہ تھا کہ اے اللہ ان کو بھی اس میں سے شامل فرما لے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلنے تھے، وقت قبولیت کا ختم۔ اگلے صحابی کہتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کر دیجیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، وہ وقت نکل چکا ہے، وہ اس کے معاملے میں سبقت کر چکے ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ کیا مطلب ہے؟ موقع کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اہم چیز ہمیں یہاں سے لینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی سنتا ہے جس کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
حضرت اوکاشا کی زبان پر یہ الفاظ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ دکھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کے حالات بن رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو بہت چانس ہے کہ میں فریاد کر دوں اور بات قبول ہو جائے۔ جب بندہ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے اپنی تڑپ کے ساتھ رکھے گا، اس تڑپ کو اللہ دیکھتا ہے۔ کتنے اچھے الفاظ میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بہترین الفاظ میں قرآن ہمیں دے رکھا ہے کہ اس سے بہترین الفاظ کچھ ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کو آپ کے بہترین الفاظ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کتنے اونچے لیول کے آدمی سے دعا کرا رہے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ آپ کے دل میں تڑپ کتنی ہے، آپ کو اللہ سے لگاؤ کتنا ہے۔ آپ بہت بڑے تہجد گزار ہیں، نہیں دیکھے گا۔ آپ جس وقت پکار رہے ہیں، آپ کے دل کی حالت کیا ہے، آپ کس بے بسی میں پکار رہے ہیں، آپ اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کو دل میں کتنا رکھے ہوئے۔ آپ کے دل میں اللہ کی اہمیت ہی نہیں ہے، دل سے سوچ رکھا ہے کہ قبول تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ 6 مہینے پہلے سے ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، میرے ساتھ میں فلاں نے کاروبار شروع کیا تھا، روزانہ فلاں جگہ پر جا کر عیاشی کرتا ہے، اور عیاشی کرنے کے باوجود اس کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ میں روزانہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں، اللہ قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ نے ابھی تک جو کچھ مانگا تھا وہ اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے قریب آئے، اس لیے اس نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس نے وہ تمہیں دے دیا جو تمہیں چاہیے تو تم اس نیکی سے دور ہو جاؤ گے، وہ دور کرنا نہیں چاہ رہا، اس لیے وہ نہیں دے رہا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے نہیں دیا تو حرام راستے پر جائے گا، دوسرا بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے نہیں دیا تو حرام پر نہیں جائے گا، میرے سامنے گڑ گڑائے گا، اور اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے اس لیے وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو آپ یہ کہنے بیٹھ گئے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو پھر تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو غور کریں، ایک وہ آدمی ہے، ابھی میں بتاؤ فلاں جگہ پر ایک صاحب رہتے ہیں، آپ ان کے سامنے جاؤ گے، جا کر کے کہو کہ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، وہ اٹھا کر کے آپ کو کما دیں گے۔ پھر آپ جاؤ گے جا کر کے مجھے 2 لاکھ چاہیے، وہ اٹھا کر کے دے دیں گے۔ تیسرا کوئی گیا، اس نے کہا مجھے اتنے چاہیے، وہ اٹھا کر کے دے دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ سب اطمینان سے فارغ بیٹھ جائیں گے اور ان کے سامنے جایا کریں گے اور روزانہ 1000 10,000 لے کے آ جائیں گے، کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ اس راستے پر یہ ہوتا ہے اور سامنے سے کھوکر نہ لگ رہی ہو تو پھر انسان سہولت پسندی میں جاتا ہے، پھر آدمی اس راستے کو اپنا لیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے اس سے وہ غافل ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہماری دعا کی قبولیت ہاتھوں ہاتھ دکھانے لگ جائے تو پھر ہر شخص کو پتا ہے کہ اللہ بندے کی دعا سنتا ہے۔ فرق آ رہا ہے یقین میں۔ جب یقین نہیں ہے تو جس شخص کو اللہ سے تعلق نہیں ہے وہ نہیں مانگ رہا ہے، جس شخص کو اللہ کی عظمت اور محبت دل میں نہیں ہے وہ اللہ سے نہ فریاد کرتا ہے نہ اس کے فرائض نبھاتا ہے۔ تو جب پتہ لگ جائے کہ جب بھی اللہ سے مانگیں گے وہ ہمیں صبح کے وقت میں دے دے گا، جاؤ آج دن کا خرچہ تمہارا یہ ہے، تو پھر جسے اللہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف پیسے کا چکر ہے، وہ بھی مانگنا شروع ہو جائے گا۔ جسے اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، گھر کی پریشانیوں سے پریشان ہے، وہ بھی اللہ سے مانگا کرے گا اور اللہ کی عبادتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے قریب آئیں۔ آپ کسی بھی کمپنی کے اندر جائیں تو وہ کہیں کہ ہمارے یہاں آج کل یہ آفر چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں لکھ دیتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو دکھ تو رہا ہے کہ وہاں پہ مجھے 1,500 روپے کا آفر اس پہ نقد ملنے والا ہے، لیکن جب آپ نے ان کی وہ کنڈیشن دیکھی تو پتہ چلا آپ کو صرف 2 روپے ملے۔ کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کون آدمی ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کس آدمی کی پکار میرے دربار میں خالص اور پیور آ رہی ہے اور کس کی یہاں ملاوٹ کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے یہ یقین کرنا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ محروم نہیں کرتا ہے۔
یہ یقین کرنا ہے ہمارے اعمال چاہے جیسے ہو اللہ محروم نہیں کرتا ہے۔ دوسرے اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ مانگنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں آپ کو دھیان ہو کہ آپ کس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مانگ تو یہاں رہے ہیں اور دھیان لگا ہوا ہے کہ مجھے بھی یہاں سے اٹھتے جا کر ملاقات کرنا ہے، تو مجھے اور آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ میرا دل کدھر ہے۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ دھیان ادھر رکھ کر کے مجھ سے مانگ رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے میں دینے کی۔ تو جب مانگے دل کی توجہ کے ساتھ مانگے، اور اسی طریقے سے جب مانگے تو یہ احساس کر کے مانگے کہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، اچھا کریں کہ مانے یہ نہیں کہ الفاظ ڈھونڈنے لگ جائیں، ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ایسا ملائے کہ مزہ ہے سننے والوں کو، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں جو آپ اچھے ڈھنگ سے مانگ سکتے ہیں ویسے۔ کیسے؟ ابھی جمعے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو آپ سے مانگا جائے گا، اتنے لوگ ہوں گے۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ جاننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے چہرے کو دیکھ لیں، اس چہرے کو دیکھیں اور پھر دھیان کریں کہ میں نے اللہ سے مانگنے کے وقت میں چہرہ بنایا تھا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا کے آداب میں بتایا ہے جب اللہ سے مانگو تو رو کر کے مانگو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی شکل بنا لو۔ تو دیکھیں جب آپ باہر نکلیں گے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اور ایکٹنگ ایسی ہو رہی ہوگی جیسے ابھی مصیبت کے پہاڑ سے لوگ نکلے۔ وہ کیفیت جب ہماری نہیں ہے ان لوگوں کے جیسی جو ہم سے مانگ رہے ہیں، تو پھر خدا سے مانگتے ہوئے ہماری حالت نہیں، ہمیں کیوں اللہ دے گا؟ جب اللہ سے مانگے توجہ کے ساتھ، جب اللہ سے مانگے عاجزی اور بے بسی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اپنی خوبی اللہ بیان کرتا ہے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب بے بسی میں پھنس جاتے ہو تو اللہ تمہاری پکار سنتا ہے، وہ سنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب بے بسی میں بندہ ہوتا ہے اللہ سنتا ہے، اور آپ کو جب چاروں طرف سے ٹھوکریں پڑ جائیں گی، اس نے بھی میری بات نہیں سنی، اس نے بھی میری ضرورت پوری نہیں کری، اس نے بھی منہ بنا لیا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ضرورت ایسی ہے کہ پوری نہیں ہوئی تو کیا کروں گا؟ اب آپ پھنس جاتے ہیں کہ کیسے مانگوں، کس سے مانگوں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ ہیں مضطر، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مضطر ہیں، بس آپ کو خود آپ کا دل کہے گا کہ اب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ جب بے بسی میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو الفاظ آپ کے جو عام نمازوں کی دعاؤں میں ہو رہے ہیں وہ الفاظ نہیں ہوتے، انداز جو روزانہ کا ہے وہ انداز بدل جاتا ہے، آپ کا کہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں آپ کے انداز کا کیا دخل ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طواف کرتے ہوئے نابینا کو دیکھتا ہے کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کہاں کر رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر۔ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے میری بینائی عطا کر دے، میں اندھا ہوں، نظر نہیں آتا ہے، مجھے نظر آنے لگ جائے، اس کی توفیق دے دے، اس کے انتظام فرما دے۔ حجاج اس کے پاس جاتا ہے، جا کر کے اس کی باتیں سنتا ہے، یار دعا تو اچھی کر رہا ہے لیکن دھیان اس کا یہاں نہیں ہے۔ بیٹھ کے پوچھتا ہے حجاج بن یوسف کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، اتنا ظالم، اتنا نالائق، ایسا ویسا، ساری برائی جو اس کی طرف سے تھی فوراً کہنی شروع کر دی۔ اور جب آپ کسی کے منہ پر اس کو برا کہتے ہو، بعد میں پتہ چلے کتنا پاورفل ہے تو آپ کی ہوا نکل جاتی ہے۔ جب اس نے ساری باتیں کہہ دی تو حجاج کہتا ہے میں ہی حجاج ہوں، تو اس کو یقین ہو گیا تیری گردن قلم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حجاج نے کہا ایک موقع دیتا ہوں، ابھی میں طواف کر رہا ہوں، طواف سے فارغ ہونے کے وقت اگر تیری آنکھیں صحیح سلامت مجھے نہ ملی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب آیا ہے بندہ اضطرار میں، اب بندہ پھنسا ہے مشکل میں، ابھی تک مسئلہ آنکھوں کا تھا، اب جان کا ہے، اور وقت زیادہ نہیں ہے، طواف پورا کرنے میں کتنا وقت لگنے والا ہے، اور وہ ظالم آدمی ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس آدمی کے سامنے جس نے اللہ کے رسول کے محبوب صحابہ کو نہیں چھوڑا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اب دعا شروع ہوتی ہے، اب میں یجیب المضطر، اب اضطراری دعا ہے، اب اللہ سے فریاد ہے اللہ میری جان بھی دے دے، میری بینائی بھی دے دے۔
حجاج کا طواف پورا ہوتا ہے، اس آدمی کی بینائی واپس آ جاتی ہے. کیوں؟ دعا ہی اب ہے. تو آپ دعا کریں، خود سے کریں، اللہ کے سامنے کریں، تنہائی میں بیٹھ کر دعا کریں. جب آپ کسی کے سامنے اپنی ضرورت لے کر کے جاتے ہیں، آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو مجمع میں کہتے ہیں آپ یہ کام کریں، آپ کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے. لیکن ضرورت اور واقعی ضرورت کسی کے سامنے لے کر کے جاتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں اکیلے میں کب ملے گا. اکیلے میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ میری یہ ضرورت، میری یہ پریشانی کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے اس لیے کہ جب یہ اکیلا رہے گا تو میری بات دھیان سے سنے گا. تو اللہ کے سامنے ہماری دعا کرنے میں ہماری ضرورت کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی ایک ہماری ضرورت ہے. لیکن اللہ ہمارے میں سے ہر ایک کی دعا، جب ہم سب نماز کے بعد دعا کریں گے سب کی وہ سن رہا ہے اور برابر سن رہا ہے، تو اس کو تو توجہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجمع میں جب آپ دعا کرتے ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کر کے جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا میں فرق ہو جاتا ہے. آپ کا جو دھیان، آپ کا جو انداز اکیلے میں بیٹھ کر کے ہونے والا ہے وہ مجمع میں نہیں ہے. تو آپ جب دعا کریں تنہائی میں کریں اور دل کے یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، بہت برا کیا ہے، آپ کو میرے اوپر غصہ ہے، اور اتفاق سے میں آپ کا امام نہیں ہوں. امام ہونے کا تھوڑا سا لوگ لحاظ کر لیتے ہیں، تو نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں. اب اس غصے میں آپ مجھے جس ڈھنگ سے بلائیں گے سب کو اندازہ ہے کیا ہوگا، الفاظ کیا ہوں گے. اپنے ماتحت جب کوئی غلطی کر دیتے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے. اب غور کریں کہ ایک ملازم جس کو آپ کام کرنے کے صرف کچھ پیسے دینے والے ہو، اس کی غلطی پر آپ کا اتنا غصہ ہے، تو وہ اللہ جو ہمیں صرف پیسے نہیں، ہماری زندگی کی ضرورت کے سارے سامان، ہمارا سکون چین دیتا ہے، اس اللہ کی نافرمانی کو کتنا بڑا جرم سمجھنا چاہیے. لیکن وہ اللہ کہتا ہے یا عبادی، گنہگاروں، مجرموں نہیں، اے لوگوں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میرے اپنے اللہ کہہ رہے گنہگاروں کو. اور کون سے گنہگار ہیں؟ الذین اسرفوا، وہ بندے جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے. کتنا ظلم؟ علی انفسہم، اتنا ظلم کہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر چھپے ہوئے. میرے سر کے اوپر کوئی چادر لٹکا دی جائے اور اس کے اندر سے میرا بدن نظر نہ آ رہا ہو، اس حالت کو قرآن نے کہا علی انفسہم، اپنے اوپر اتنے گناہ ہے کہ بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اتنے گناہ جب تم نے کر لیے ہیں، اب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اب بھی اللہ تمہیں نوازے گا. کیوں نوازے گا؟ کیونکہ وہی مغفرت کرنے والا، وہی بخشنے والا، وہی رحم کرنے والا وہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. جب کوئی دوسرا اس نے بنایا نہیں تو پھر بندہ جائے گا کس کے پاس؟ جائے گا اللہ کے پاس. تو ضرورت اس چیز کی کہ ہم اللہ سے فریاد کریں، لیکن دل کے سکون کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ دیتا ہے، یقین کے ساتھ کہ اللہ محروم نہیں کرتا ہے. دعا کرنے میں ہم یقیناً دوسروں سے گزارش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کبھی کبھار قبول ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا ہے، جاؤ تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا. حضرت عمر فرماتے کہ اس سے بڑا اعزاز مجھے اس سے پہلے بعد میں کبھی نہیں ملا ہے. یہ ہے کرنا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فائل جو فلاں بوس کے پاس، فلاں کمپنی مینیجر کے پاس میں دینے کے لیے آپ انداز اختیار کرو گے، وہ میرا انداز نہیں ہوگا. میری طرف سے وہ ایک فرمان ہے لے جا کر کے میں نے دے دیا ہے، اور آپ جب اپنی فائل وہاں جمع کرنے والے ہو، آپ کی فائل کے ساتھ آپ کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کی پریشانیاں آپ کے سر پر رکھی ہوئی ہے، آپ کی الجھنیں، ٹینشنیں، اور آپ کی آنے والی ضرورتیں، اور آپ کو کہیں دوسری جگہ پر کام ابھی تک مل نہیں رہا ہے، یہ ساری کیفیت آپ کے دل میں.
اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آدمی 1 منٹ کے اندر ریجیکٹ کر سکتا ہے، یہ ساری ملی جلی کیفیت کے بعد جس جذبات کے ساتھ آپ وہاں پر جاؤ گے وہ جذبات میرے پاس میں نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا جس جذبات کے ساتھ آپ میں کریں گے وہ جذبات میرے نہیں ہوں گے۔ آپ کی ضرورت میں آپ کی پریشانی کو اللہ کے سامنے جیسے آپ رکھو گے، آپ کا بیٹا نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر ایک باہر کا آدمی کیسے رکھے گا؟ تو دعا کے لیے فرمائش بہت اچھی چیز ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے خود بیٹھ جائے اور اے اللہ میں تیرے سے لے کر جاؤں گا۔ 2 منٹ ٹائم دے کر کے مجھے دعا کرنی ہے نہیں، مجھے اپنا مسئلہ حل کرانا ہے۔ جب تک نہیں ہوتا ہے، جب تک اللہ نوازتا ہے۔ بزرگوں کی زبان کے الفاظ ہیں، اللہ میری دعا قبول کرتا ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ مجھے اپنے سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے کہ نہیں میرے لیے اہم ہے۔ اللہ سے مانگنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے دروازہ کھول رکھا ہے بھی، اور اللہ سے مانگنے کی توفیق بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب اس نے میرے لیے راستے بند کر دیے، مجھے تیرے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں، اپنے لیے ضرور اللہ سے دعا کریں، ان الفاظ میں دعا کریں جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن لے گا، اس انداز سے دعا کریں جیسے لگے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھ رہے ہیں، ایسا نہ لگے کہ ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں۔ دھیان یہاں ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں میرا فلاں کام کر دینا، تو اللہ کو ہمارے حکم کی نہ ضرورت ہے نہ ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم اس کو حکم دے، ضرورت ہماری ہے، عاجز ہم ہیں، بے بس ہم ہیں، دینے والا وہ ہے خدا، وہ ہے غلام ہمیں۔ اور غلام کی ایک بچے کی رونے کی آواز پر ہم جیسے اپنے بچے کی رونے کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہم اللہ کے لیے بے بس غلام ہیں جو اپنی ضرورت اپنے خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ضرورت کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور ہمیشہ صرف اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔